آدھا کی آج 24 تاریخ ہے چاند کی. آگے آ رہا ہے ذی الحجہ. ذی الحجہ کی آپ پہلے جو 10 دن ہیں نا جی، ذی الحجہ کے جو پہلے 10 دن ان کے فضائل بہت زیادہ ہیں. اتنے زیادہ فضائل ہیں کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ذی الحجہ میں یہ پہلے 10 دنوں میں جو عبادت کرے گا ان کے بہت فضائل ہیں. رات کی عبادت بھی اور دن کی عبادت بھی. 4 اعمال کی یاد رکھیے گا، مسنون اعمال ہیں جو اس امت کو اللہ جل شانہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے عطا فرمایا. سب سے پہلا عمل اس کو جو ملا، کنتم خیر امۃ اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر وتؤمنون باللہ. یہ نماز سے بھی پہلے عمل ملا ہے. نماز سے بھی پہلے عمل جو اللہ جل شانہ نے اس امت کو دیا، یہ امت ساری امتوں کی سردار امت ہے، تو اس کو جو عمل دیا وہ دعوت اللہ دیا. یہ یاد رکھیے گا، نماز فرض ہے لیکن نماز دین کا جز ہے، پورا دین نہیں ہے. نماز کے اندر جو جان آئے گی وہ دعوت اللہ سے آئے گی. یعنی جو دعوت اللہ کی بڑائی روزانہ بولے گا، جنت کو، جہنم کو، قبر کو، حشر کو، پرصلات کو، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ مبارک کیسا تھا، اب یہ بولے گا تو دل میں محبت آئے گی نا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیسے چلتے تھے راستہ میں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ کیسے دعا مانگتے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ سواری پہ سوار ہوتے تھے کیا پڑھتے تھے، سواری سے اترتے ہوئے کیا دعا کرتے تھے، بیت الخلاء میں رفع حاجت سے پہلے کون سی دعا پڑھتے تھے، رفع حاجت کے بعد کون سی دعا، گھر میں داخل ہونے کی 5 سنتیں ہیں، راستہ چلنے کی 5 سنتیں ہیں. تو مسنون اعمال ہیں. تو ان اعمال کو سیکھنا بھی یہ ضروری ہے کہ 24 گھنٹے میں ہماری زندگی کے جتنا بھی دن ہے، رات ہے، صبح ہے، شام ہے، یہ ہمارا عبادت میں شامل ہو سکے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان ہے کہ ذی الحجہ کے پہلے 10 دن اتنے عظمت والے ہیں کہ کسی دن کا عمل اللہ کے ہاں ان 10 دنوں کے عمل سے زیادہ محبوب اور پسند نہیں. ان 10 دنوں میں کثرت سے لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر، سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، واللہ اکبر، اللہ اکبر وللہ الحمد، اللہ اکبر کبیرہ والحمدللہ کثیرہ، سبحان اللہ بکرۃ واصیلا. یہ روایات میں آتا ہے کہ بکثرت سے ان ذی الحجہ کے دنوں میں کثرت سے پڑھیں. پھر ان کا پڑھنا، قرآن پاک کی تلاوت ہے، نوافل ہیں، دعوت اللہ، زیادہ دعوت دے اللہ کی بڑائی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے زیادہ عمل جو کیا وہ دعوت اللہ تھا. اور صدقہ دینا بھی ان اعمال میں ان دنوں میں بہت اللہ کو پسند ہے. مہمانوں کا اکرام، صدقہ، اور پھر آگے قربانی تو ویسے ہی آپ عطا کریں گے، دیں گے. قربانی جن سب لوگوں کے پاس ہے تو کوشش کریں قربانی میں دیں گے. ہم جن بچوں کے عقیقے نہیں ہوئے تو قربانی کے جانور میں ہم عقیقے کا حصہ رکھ سکتے ہیں. اس کی بھی وہ شرائط ہیں، وہی صورتیں ہیں. تو قربانی کے جانور کے ساتھ بچوں کا عقیقہ، ہم بچیوں کا، بچی کا ایک حصہ اور بچے کے 2 حصے ہیں. ٹھیک ہے جی. تو یہ بھی کوشش کریں جن کے بچوں کے نہیں ہوئے تو بچوں کا جب عقیقہ ہو جاتا ہے لا علاج مرض نہیں لگتا، موت تک اس کو لا علاج مرض کوئی نہیں لگتا جس بچے کا عقیقہ ہو جاتا ہے. جو قربانی ہر سال دیتا ہے نا جی، اس کے اوپر ذمہ نہیں بھی بعض ساتھیوں کے اوپر ہوگی، لیکن جب دیتا ہے تو اللہ جل شانہ اس کو موت تک اس کے دل کو زندہ رکھیں گے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اور ایمان اور اعمال کی ترقی اللہ جل شانہ اس کو عطا فرمائیں. تو روزہ بھی رکھ سکتے ہیں ان تمام دنوں میں. ایک روزہ جو رکھیں، 9 ذی الحجہ کا روزہ ویسے بھی رکھتے ہیں، آپ 9 10 رکھ لیں. آپ کوشش کریں کہ ذی الحجہ میں روزے 2 ضرور رکھیں. تو یہود و نصارہ بھی، غیر مسلم بھی روزے رکھا کرتے تھے. عرفہ کا دن ہے، عرفات کے دن تو آپ روزہ رکھیں تاکہ ان حاجیوں کے ساتھ آپ اس حج میں شریک ہو جائیں. وہ جتنی عبادات اور قربانی کر رہے ہیں آپ کا حصہ ان کے ساتھ شمار. تو اجتماعی عمل ہے حج، اس میں آپ کا حصہ پڑ جائے گا. عرفہ کے دن فرمایا کہ جو شخص روزہ رکھے، 9 ذی الحجہ کا روزہ رکھے، فرمایا اس کے پچھلے سال پچھلے گناہ، آئندہ سال کے گناہوں کا کفارہ ہے یہ ایک روزہ.
پچھلے سال اور اگلے سال کے گناہوں کا کفارہ، یعنی اتنا بڑا عمل ہے۔ مسلم شریف کی یہ روایت ہے۔ اس کے علاوہ بھائی ذکر میں درود شریف استغفار کثرت سے کرے، توبہ کرے اپنے گناہوں سے، اپنی زندگی کی توبہ کرے، اپنے رخ کو بدلے، اور صبح شام کی اہتمام سے دعائیں کرے۔ 10 ذی الحجہ کو عید کا دن ہے، یہ یاد رکھیے گا امام شافعی رحمۃ اللہ تعالی علیہ اور بہت سے اہل اللہ والے گزرے، انہوں نے کبھی عید پڑھی ہی نہیں، کیونکہ جو بندہ ساری زندگی وہ حج کرتے تھے ہر سال، تو جب حج پہ جو جاتا ہے وہ عید الاضحیٰ نہیں پڑھتا، اس دن وہ قربانی کرتا ہے، اس کے ذمہ مناسک حج جو ہیں وہ ادا کرتا ہے۔ مناسک حج، حج کے جو ارکان ہیں وہ اس کے ذمے ہیں، وہ عید نہیں پڑھے گا وہاں، اس دن وہ قربانی کرے گا۔ تو بہرحال قربانی کے بھی دیکھیں، قربانی حج قرات میں قربانی معاف ہے، ٹھیک ہے جی، اور حج تمتع میں بھی قربانی جو نہیں کر سکتا، زیادہ مہنگا حج ہے، تو آپ اس پہ 7 روزے رکھ سکتے ہیں، 3 روزے وہاں پہ رکھنے ہوتے ہیں اور باقی آ کے اپنے مقام پہ رکھنے ہوتے ہیں۔ تو آپ اگر حج میں قربانی، حج تمتع میں گنجائش ہے، نہیں ہے آپ کے پاس گنجائش، اتنی حج نہیں کر سکتے، مطلب پیسے نہیں ہیں، تو آپ کے لیے یہ رعایت حج تمتع میں، حج قرات میں تو بالکل قربانی اللہ نے ہی معاف فرما دی۔ 3 قسم کے حج ہیں، 3 قسم کے حج ہیں، بہرحال اس پہ بھی انشاءاللہ آپ سے بات ہوگی تفصیلی۔ تو حج جو ہے نا جی، یہ اجتماعی عمل ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حج کے اوپر 100 اونٹ ذبح فرمائے، 100 اونٹ، 70 اونٹ اپنے ہاتھ سے ذبح فرمائے، اور اپنی بیویوں کی طرف سے الگ ایک جو ہے نا وہ قربانی فرمائی ان کے حصے میں۔ اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ماشاءاللہ ازواج مطہرات کی طرف سے گائے ذبح کی۔ اسی طریقے سے عید کی سنتیں، پھر آگے ساری تکبیرات ہیں، یہ جو عید الاضحیٰ ہوتی ہے قربانی والی عید، اس میں پھر تکبیرات آپ نے دیکھا ہوگا کہ 3 دن فجر سے شروع کرتے ہیں، عصر سے شروع کرتے ہیں، اور اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر اللہ اکبر وللہ الحمد۔ تو یہ تکبیرات پڑھنے کا مطلوب پوری دنیا میں جہاں جہاں مسلمان ہوتے ہیں ان کے ذمہ یہ 3 دن ہوتے ہیں کہ وہ وہاں حج والوں کے ساتھ شریک ہوں، اجتماعی عمل ہے، اور اس حج کی قربانی کا اجر ان کو ملے گا۔ اس حج میں جتنی قربانیاں مناسک حج والے ادا کریں گے تو ان کے ذمے جتنے کام ہیں وہ دعاؤں میں آپ کا حصہ پڑ جائے گا۔ تو یہ ذو الحجہ کے جو ہے 10 دن ہیں، اس میں بھی کوشش کریں۔ تو سب سے بڑا عمل دعوت اللہ، یہ اللہ نے آپ کو دیا ہے، دعوت سیکھنی ہے ابھی نا، میں نے اور آپ نے ہم نے سیکھی نہیں ہے، بلکہ اللہ ہمیں معاف فرما دے، ہمارا اتنا دور ہو گئے ہم دین کی محنت سے کہ بعض بندہ کہتا ہے یہ بھی کوئی کام ہے، حالانکہ نماز فرض جو ہے بعد میں ہوئی ہے، روزہ بعد میں، حج ہے، زکوٰۃ ہے، یہ سارے اعمال بعد میں اللہ نے عطا فرمائی۔ سب سے پہلا عمل دعوت اللہ کا ہے۔ آپ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا دن دیکھیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رات دیکھیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صبح دیکھیں، آپ شام دیکھیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ کی گلیوں میں کیا فرمایا، دعوت دے رہے ہیں، یا ایھا الناس قولوا لا الہ الا اللہ تفلحون، یا ایھا الناس قولوا لا الہ الا اللہ تفلحون، یا ایھا الناس قولوا لا الہ الا اللہ تفلحون، کہ اے سارے کے سارے لوگوں تم کلمہ لا الہ الا اللہ کہو تاکہ کہ تم دنیا اور آخرت میں کامیاب ہو جاؤ۔ تو دعوت اللہ۔ اب آپ بتائیں، جو ام الحسنات ہے، ساری نیکیوں کی ماں دعوت ہے۔ اب یہ بچے ہیں نا جی، بچوں کی تربیت ہم نے نہیں کی، ہم نے ان کو بتایا ہی نہیں، نماز کا ہی نہیں ابھی بتایا، فرض کا۔ تو کلمے کے بعد سب سے بڑا عمل نماز کا ہے۔ تو جب کلمے کے فرض ہی نہیں بتلائے، سکھائے نہیں ہیں بچوں کو، تو کلمے کے 5 فرض ہیں۔ کلمے کے کتنے فرض ہیں جی؟ جس نے بھی کلمہ لا الہ الا اللہ اونچے پڑھیں گے، اس پہ ٹیکس نہیں لگا ماشاءاللہ، بھی اور بڑے ٹیکس لگنے ہیں، ابھی لگے ہیں، لیکن ماشاءاللہ کلمہ پڑھنے کے اوپر ٹیکس، شکر الحمدللہ۔ اور ابھی تو میں کیا آپ کو بتاؤں، کیا پتہ کہ قربانی کی بھی ٹیکس نہ لگ جائے۔ تو بہرحال ٹیکس ہی ہے، جب مہنگائی ہوئی ہے تو 250 روپے لیٹر، آج میں نے 170 روپے پیٹرول ڈلوایا ہے اچھے والا، ٹھیک ہے جی۔ تو اللہ معاف فرما دے، یہ ہمارے گناہوں کی وجہ سے، یہ کس وجہ سے ہے جی؟
تو ہم نے بچوں کو نماز نہیں سکھلائی. اب یہ بچے بیٹھے ہیں, جس کھانے میں بچہ شریک ہو جائے وہ حساب ہی نہیں ہوگا اس کا, اور جس گھر میں مہمان آ جائے اس دن کے کھانے کا حساب کتاب ان کا معاف ہے. آپ نے مہمان کا جو اکرام کیا اس کی برکت سے اس دن کے کھانے کا حساب معاف ہے. اب مہمان کا اکرام ہم کتنا کرتے ہیں؟ تو ہم نے حافظ صاحب